پارلیمنٹ بھی موجود ہے لیکن وہ ٹوٹلی پاورلیس ہے. اس ملک میں اس وقت دو طاقتیں ہیں. ایک وہ طاقت ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ڈمیز ہیں، ان کی تنابیں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں. دوسری طاقت وہ ہے جو کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے لیکن وہ سایوں کی شکل میں نمودار ہے. سائے جو ہیں جو ہمارے اوپر طاقت کی شکل میں کہیں براجمان ہیں اور نظر نہیں آتے، یہ ان کے جو عقائد ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں اس کی تقلید کرنا یا ان کو امپلیمنٹ کرنا. لیٹر جو 6 ججز کا ہے اس میں بڑی ایکسپلسٹلی اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو آج پاکستان کی سپریم کورٹ دبانے کی کوشش کر رہی ہے. میں 2-3 منٹ لوں گا. کچھ 2-3 آبزرویشنز ہیں اور کچھ سوالات ہیں جو کہ میں ریز کرنا چاہتا ہوں تاکہ بارے رہے. ولید صاحب نے اور ابوذر صاحب نے بڑے خوبصورتی سے انہوں نے سارا جو جتنی بھی رپورٹ ہے اس کے کانٹینٹس کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کو کنٹیکسچلائز کیا ہے کہ کس طریقے سے ڈائریکٹلی یہ ہمیں ایفیکٹ کر رہی ہے، ہمارے حقوق کو ایفیکٹ کر رہی ہے. دیکھیے، اس ملک میں اس وقت دو طاقتیں ہیں. ایک وہ طاقت ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ مفقود ہیں، یہ ڈمیز ہیں، ان کی تنابیں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں. اور دوسری طاقت وہ ہے جو کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے لیکن وہ سایوں کی شکل میں نمودار ہے، نہیں آتی، نہ وہ سامنے آنا چاہتے. یہ وہ بیسک کانفلکٹ ہے جو کہ جس کی وجہ سے اس وقت ان تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز، فریڈمز کی وائلیشنز کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن سا کریٹ ہوا ہے. ملک میں ویسے تو دیکھنے کو جمہوریت ہے لیکن اصل میں ڈی فیکٹو مارشل لا ہے. یہاں اس وقت مارشل لا رجیم یہاں چل رہی ہے اور یہ ڈمیز جو ہیں یہ اس شخص واحد کی دکتات جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، یہ بتائے بغیر کہ یہ کیا کر رہی ہیں. ویسے تو پارلیمنٹ بھی موجود ہے لیکن وہ ٹوٹلی پاورلیس ہے. جوڈیشری کے بارے میں میرے دوست بھائی ابوذر نے بات کی ہے. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے ان دا سینس کہ جی اگر آپ نے جمہوریت نہیں رکھنی تو پھر کہہ دیں. یہ ڈی فیکٹو جو ہے اس کو بڑے سے لوگوں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی بھی اسی جوڈیشری کی کوائنج ہے، جس میں کہ یہ واٹ از ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہ یہ جی کہ جرم تو ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن تو وائلیٹ ہوا ہے، لیکن چونکہ ہو گیا ہے جرم، چونکہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ہم لیجیٹیمائز کریں. یہ پاکستان کی تاریخ میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ آج بھی جو آپ کے سامنے کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو سائے جو ہیں جو ہمارے اوپر طاقت کی شکل میں کہیں براجمان ہیں اور نظر نہیں آتے، یہ ان کے جو عقائد ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں اس کی تقلید کرنا یا ان کو امپلیمنٹ کرنا، یہ اسی قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے کہ جی ہم اس طاقت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو میرے کچھ سوالات ہیں. دیکھیے، ریاست کے بیسیکلی اسٹیبلش 3 ستون ہیں. ایک چوتھا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینٹیٹیولی دا 4th پلر آف دا اسٹیٹ. 3 لیجسلیچر جو ہے وہ ریگڈ ہے، اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے وہاں، کیونکہ وہ الیکشن جیت کے نہیں آئے بلکہ ان سایوں کی پیٹرنیج کے انڈر وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ یہ قانون ایسے بنائیں جو کہ ہیومن رائٹس کو اسٹرینتھن کریں، وہ صرف وہ کریں گے جو کہ ان کو آرڈر کیا جاتا ہے. سو چونکہ ڈومیننٹ پریزنس ہے انہی لوگوں کی ہے، اس لیے وہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا ایگزیکٹو آتا ہے. ایگزیکٹو کی جو سٹیٹس ہے وہ 6 ججز کے لیٹر میں بڑی کلیئرلی ڈیفائن کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ایگزیکٹو نہ صرف کمپلسٹ ہے کرائم میں بلکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ پرپیٹریٹر بھی ہے کرائم کا. وہ تمام کرائمز جس کا ذکر ابوذر نے بھی کیا ہے، اور وہ لیٹر جو 6 ججز کا ہے اس میں بڑی ایکسپلسٹلی اس کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو آج پاکستان کی سپریم کورٹ دبانے کی کوشش کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ لیٹر آیا تو اس کے تحت ایک جوڈیشل کانفرنس کی جاتی جس میں باقی لوگوں کو بلا کے، باقی ججز کو بلا کے ان کے احساسات، ان کے تاثرات اور ان کے کامنٹس بھی لیے جاتے کہ کتنی ہاؤ ڈیپ روٹڈ از دس میلڈی آف انٹرفیئرنس ان افیئرز آف دا جوڈیشری. لیکن
ایگزیکٹو جو کہ کمپلیسٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی کانٹینٹس آف دا لیٹر, اسی کو امپاور کر دیا گیا جی کہ آپ جائیے جا کے کمیشن بنائیے, آپ جا کے کمیشن کا ہیڈ بھی بنائیں. وہ تو وی آر گریٹفل ٹو the person who was nominated as the head of the commission کہ انہوں نے کہا جی کہ میں ان TOs پہ کام نہیں کر سکتا, تو یہ معاملہ آگے بڑھائے. لیکن ابھی تو یہ جو ایگزیکٹو بھی کمپلیسٹ ہے جرم میں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں, فریڈمز کی وائلیشن میں یہ کمپلیسٹ ہے. اور تیسرا جو آپ کا پلر ہے وہ ہے جوڈیشری. تو آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب جہاں بیٹھے آتے ہیں, سنیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, ان کے کان سن نہیں سکتے, اور ان کی زبان بول نہیں سکتی. یہ ہے ہمارا وہ شخص جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے. یہ انصاف دینے کی بجائے انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے. یہ بھی ان سایوں کے آرڈر کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. یہ جو دیکھی ہوئی طاقتیں ہیں وہ بھی نہیں پاور لیس ہیں, جیسا کہ میں نے کہا. یہ اپنے انہیرنٹ پرنسپلز جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے یہ احکامات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جہاں میرے دوست نے, ابو ذر نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھے فیصلے کیے ہیں, وہاں لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ حدیبیہ پیپر ملز کا جو فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے کیا ہے, جس کی بیسس کے اوپر کچھ ان کے خلاف ریفرنس بھی گیا تھا, اور اس ریفرنس کو میرٹ پہ ڈیفینڈ کرنے کی بجائے انہوں نے امیونٹی لینے کی کوشش کی تھی اور ان کو دی گئی. فیض آباد دھرنے کا ججمنٹ بھی دیکھ لیجئے, وہ بھی کمپرومائز ججمنٹ ہے ان کا. تو ان کے جو فیصلے جو ہماری نظر میں جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تب تو یہ ریپریہنسبل ہیں. یہ بالکل ایک بائی اسٹینڈر کے طور کے اوپر, ایک تماشبین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس, رادر دین دس کہ جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کرے, آئین کے تقاضے پورے کرے, لوگوں کی عزت و جان و مال کو پروٹیکٹ کرے. یہ اس کی وائلیشن میں ایک پارٹنر بنا ہوا ہے. نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. ہماری ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ یہ چلا جائے. اگر یہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو, تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہی حالت آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک بات بتاؤں. 9 مئی کو وہ ٹریجڈی ہوئی تھی, جس کے بعد ریاست کا سارا جبر اور فستائیت جو تھا وہ انلیش کی گئی تھی پی ٹی آئی کے اوپر. 25 مئی کو ہم نے ایک پٹیشن موو کی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو سنا جائے, اور ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. 25 مئی 2023, آج ہم مئی میں داخل ہو رہے ہیں 2024 میں. 1 سال سے اس شخص نے اس کو ایک کشن کے طور کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان, شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے نہ صرف چیف جسٹس کے لیے بلکہ تمام جوڈیشری کے لیے کہ ان کا سربراہ اس قسم کا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری اور بھی بہت ساری پٹیشنز ہیں جو اس کے پاس پینڈنگ ہے, جن کو وہ فکس نہیں کر رہا. اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہماری پٹیشن کو فکس نہیں کر رہا. تو کیا ہماری تقدیر میں ایسے لوگ لکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ میرے دوستوں, بھائیوں, آپ کے لیے بھی, کیونکہ آپ کے بارے میں بھی اس میں تقریباً 10-12 پیجز جو ہے نا وہ انہوں نے ڈیووٹ کیے ہوئے کہ کس طریقے سے آپ کی فریڈمز جو ہے ان کو بھی کمپرومائز کیا گیا, آپ کو ان سے ڈپرائیو کیا گیا. یہ ہم بھیج رہے ہیں آپ کو, یہ دیکھیے گا. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب جب کہ کمپلیٹ والیوم ہمارے پاس آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ سے انگیج کروں, دوبارہ آپ کے ساتھ بات چیت کروں اپنے انہی دوستوں کے ساتھ. بہت مہربانی آپ کی. کوئی سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں, میرے دوست حاضر ہیں, پوچھ لیجیے.